अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिंध टाक के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान शाह। नाज़रीन, निगरान हुकूमत का सेटअप रनिंग पर है और जो है वो इलेक्शन की तरफ जो है हम आवाम में जा रही हैं, आवाम को जो है वो कन्वेंस कर रही हैं इलेक्शन के हवाले से। अब देखना ये कि जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें कौन सबकत ले आता है, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो इल्हाक बन रहा है, अभी फजलुर रहमान साहब के भी एक जो है वो मुख्तलिफ बयानात भी आ रहे हैं उनके हवाले से कि नून लीग के साथ तो इत्तेहाद हो सकता है लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। जबकि देखा जाए तो इससे पहले जो है वो एक पीडीएम की शक्ल में ये सारे जो है वो एक साथ है, लेकिन अभी कुछ मामला चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद फयाद हुसैन शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या सर, इलेक्शन का माहौल बनने जा रहा है, सारी पार्टीज जो है अपनी वर्किंग में लगे हुए हैं और बिलावल भुट्टो साहब अवाम में भी जा रहे हैं। कैसा सोचते हैं कि अवाम की तरफ से क्या रिस्पॉन्स होगा और इस दफ़ा जो है वो इलेक्शन क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है उनको अवाम मुंतखब करवाएंगे एज ए वज़ीर आज़म? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका शुक्रिया शाह साहब। देखो, अभी इलेक्शन का भी तो निगरान सेटअप है और निगरान सेटअप के बाद मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि आपने कहा कि चेयरमैन साहब जो निकले हैं इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में, ऐसी कोई कतन बात नहीं है। चेयरमैन साहब निकले हैं द पीपल्स पार्टी के जो वर्करान जो कोई शहीद हो गए हैं या फौतगी उनकी हो गई है, ठट्ठे से, सिजावल से, टन्ना मोहम्मद ख़ान, बदीन, फिर हैदराबाद, इस तरीके से निकले और इलेक्शन मुहिम का कोई हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बिल्कुल जो है तैयार बैठी है। इलेक्शन का जब टाइम होगा, निगरान सेटअप जो उनका जो अपनी मुद्दत पूरी करके जो इलेक्शन कराएगी, तो पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला जो है एक्टिव पार्टी है। पार्टी के अपने उनके जो वर्कर जो हैं वर्करों के अंदर मौजूद है, इलाकों में मौजूद है। इंशाल्लाह ताला अगर इलेक्शन होगी तो भरपूर हम शिरकत करेंगे और हमारे चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे इंशाल्लाह। सर, तख्ते लाहौर पे नून लीग ने तो आपसे इल्हाक करने से इनकार कर दिया ना, उसके बाद जो है वो मौलाना फजल रहमान का भी बयान आपके सामने आ गया। क्या सोच रहे हैं कि एक इससे गुज़िश्ता जो गवर्नमेंट थी वो पीडीएम की सूरत में अब जो दोनों ने आपके जो वो साथ देने से इनकार कर दिया या साथ चलने से इनकार कर दिया, क्या वजूहत हो सकती हैं? देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हम हमेशा से मुल्क के मुश्किल हालत में क़यादत ने कुर्बानी दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानी, उनकी क़यादत की कुर्बानी, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा, उसके बाद हमेशा मुश्किल वक्त पे पाकिस्तान की बका के लिए साथ दिया है और पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट की। उनकी नवाज शरीफ साहब की जो है भाई शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हुए, तो अभी वो इक़्तिदार भी तो इलेक्शन दूर की बातें देखें और इस किस्म के जो ये बयान दे रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों में किसी नून लीग के साहब ने जो है मतलब कि चेयरमैन साहब के ख़िलाफ़ और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ उन्होंने बयान दिए, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो है 9 सितारे बने, मोहतरमा के ख़िलाफ़ जो है IGI बनी, ये इत्तेहाद बनते रहते हैं और मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब के लिए उनके लिए एहतराम है। अगर ये अपने ये ग्रुप बनाते हैं या ऐसे इत्तेहाद करते हैं, इस इत्तेहाद से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला इस मुल्क की जो है बहुत बड़ी पार्टी है और यही आवाम के हकूक़ की बात करती है, आवाम को हकूक़ दिला सकती है। सर, जैसे पिछले माजी में जो मुत्तहिदा मजलिस अमल का एक क़याम हुआ था, इसी तरह एक और इलाक़ होने जा रहा है, मजहबी जमायत होगा, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राब्ता करेगी जो सिंध की जो जमायतें हैं, कॉन्फ्रेंस जमातें हैं या दूसरी जो जमातें हैं जो सिंध में जो है वो सियासत करती हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनसे राब्ता करेगी इलेक्शन के हवाले से? देखो, इलेक्शन के अंदर जो है राब्ता तो हर को अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगा, मगर मैं समझता हूँ कि सियासत के अंदर कोई भी रास्ते बंदी किए नहीं जाते, हर किसी के लिए रास्ते खुले होते हैं और अगर बात करनी पड़ी तो किसी से बात कर सकती है। ये माजी के अंदर आप देखें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ की पार्टी नून लीग थी, फिर मोहतरमा ने जो है उनसे इताअत किया, फिर बैठे जो मिसा की जमहूरियत के सिलसिले में जो है उन्होंने बैठे। तो इसी तरीके से अगर इलेक्शन जो नज़दीक आती है तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो आदमी बात नहीं कर सकते और अगर कौम परस्त हैं तो सिंध के जो है तो उनसे भी बात करनी चाहिए, वो भी सिंध के बेटे हैं, सिंध की इस मुल्क के अवाम है, तो मैं समझता हूँ कि अगर बात करने में कोई भी हर्ज नहीं है। सीनियर कारकुन फैसला साहब क्या सोचते हैं कि जब इलेक्शन का टाइम होता है तो कुछ जमातें जो है वो नारा लगा दी कि सिंध जो है वो दूसरा सूबा चाहिए, फिर यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीनियर कारकुनान वो कहते हैं कि हम सिंध को बचाएंगे,
جبکہ اگر دیکھا جاتا ہے گورنمنٹ کا علاج بھی ہوتا ہے, ایک ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن جب یہ الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے اس طرح کی افواہیں جو ہے وہ اڑنا شروع ہو جاتی ہیں. اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کا, کیوں اس طرح کی افواہیں جو ہے وہ عام ہوتی ہیں؟ پہلی بات تو ہے کہ صوبہ سندھ ایک ہی ہے, اور الحمدللہ کسی کو اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ سندھ کے کوئی ٹکڑے کرے. یہاں پہ رہنے والے سندھ کے اندر جو بھی رہتے ہیں وہ سندھی ہیں, جتنا سندھی بولنے والے ہیں اردو بولنے والے بھی سندھ کی دھرتی کے بیٹے ہیں. تو اس قسم کے جو پارٹیاں جو اس قسم کے جو نعرہ لگاتی ہے کہ بھائی کہ دوسرا صوبہ بنے گا, تو یہ قطعاً بھی یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور پیپلز پارٹی بھی کبھی یہ نہیں سوچتی ہے, وہ ہماری سوچ میں نہیں ہے. نہیں, اگر وہ ان کا پلان ہو سکتا ہے جو کہ بھائی اس کو نسل پرستی پہ جو یقین رکھتے ہیں یا قوم پرستی پہ, پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی رنگ نسل سے بالا تر ہو کے وہ سوچتی ہے. تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ صوبے سندھ کے اندر کوئی دوسرا صوبہ بنے. صوبہ سندھ ایک ہی ہے, ہمارے 4 صوبے ہیں اس ملک کے, اور سب کے لیے ایک احترام ہے, ان کی عزت ہے. مگر یہ جو اس ٹائم الیکشن کے اندر, یہ ماضی کے اندر آپ دیکھیں کہ نواز شریف کی گورنمنٹ نے وہ جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا. انہوں نے بولا کہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نوں لگ گیا داغ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کے ہی خلاف یہ اطاعت بنتے ہیں. اور پیپلز پارٹی اس ملک کی واحد پارٹی ہے جس کے ورکر جو ہیں انہوں نے جان کے نذرانے پیش کیے. آپ دیکھیں گے پاکستان کی تاریخ میں کتنے ورکر جو پیپلز پارٹی کے شہید ہوئے ہیں. قائد خود شہید ہو گیا جس نے پیپلز پارٹی کا بنیاد رکھا, سید ذوالفقار علی بھٹو, محترمہ بے نظیر بھٹو, اس کی پوری فیملی, اس کا پورے خاندان. کتنے پیپلز پارٹی کے ورکر ہوئیں گے پورے پاکستان کے اندر جنہوں نے پھانسی کے پھندوں کو چوم کر پھانسیاں قبول کی, مارشل لا کے سخت کا جنرل ضیاء کا مقابلہ کیا, مشرف کے دور کا مقابلہ کیا, جام صادق علی دور کا مقابلہ کیا, اباب رحیم کے دور کے جنہوں نے جیلیں کاٹی, صحبتیں برداشت کی. تو پیپلز پارٹی کے ورکر جو ذہنی طور پہ تیار ہیں وہ کبھی بھی اس ملک کے لیے خلاف نہیں ہو سکتے. یہ ملک ہمارا ہے, پاکستان کو بچانا ہے, سندھ ہمارا صوبہ ہے, ملک ہمارا ایک بہت بڑا اپنا پیارا ملک ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر تیار ہیں اور ہر جدوجہد کے لیے تیار کھڑے ہیں. شاہ صاحب بات کی جائے حیدرآباد کی, تو یہاں پہ ایک تو مہنگائی کا رجحان ایسا ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں, اوپر سے پھر صارفین کے لیے, کیونکہ آپ ایک سینئر رہنما حیدرآباد میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, لوگوں کا آپ سے رابطہ بھی ہے. تو خاص طور پہ اگر بات کی جائے بجلی کے حوالے سے جو لوگ بڑے پریشان ہیں, بہت بھاری بل ان کے پاس آ رہے ہیں, کوئی ان کے پاس جو وہ وجوہات بھی نہیں ہے. پھر اگر ایسکو آفس کا رابطہ کرتے تو وہاں سے ان کو صحیح رسپانس بھی نہیں ملتا. اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ صاف الفاظوں میں کہ جس طریقے سے جو عوام پس رہی ہے, جو ایک تو بے روزگاری, آپ دیکھیں کہ پیٹرول کی قیمت کیا ہو گئی ہے, لوگوں کو نوکریاں نہیں ہیں, کاروبار نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو یہ وابڈا کے یہ ہسکوں کے جو بل لگا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی غنڈہ گردی ہے, ان کی بدماشی ہے, اور ان کے افسران خود ملوث ہوئے ہیں, ان کے اسٹاف کے خود بندے ملوث ہیں, وہ خود جو ہے کنڈا مافیا کے ان میں شرکت ہے. عوام کو یہ پسا رہے ہیں, وہ پس رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس مہنگائی کے دور میں غریب آدمی بل کیسے بھر سکتا ہے؟ وہ جائز بل جو بھیجے تو بھرے نا, جائز بل تو ہوتے نہیں ہے. ڈیڈیشن لگا کے 25,000 30,000, جس انسان کی جو ٹھیلے والا ریڑے والا جو آدمی مزدور طبقہ جو پسا ہوا طبقہ جو ہے وہ بیچارہ اپنے بچوں کی روزی میں پورا لگا پڑا ہے. تو اس میں جو یہ وابڈا کے جو افراد جو ہیں, جو افسران ہیں, وہ خود اس میں ملوث ہیں. تو میں ان کے جو چیف ہیسکو ہے, جو ان کے افسران ان کو بولوں گا کہ خدا کے واسطے یہ آپ جس قسم کی یہ زیادتیاں کریں, لوگ اتنے پریشان ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ FIR کاٹ رہے ہیں ٹنڈو LIR میں, میپو خاص میں, حیدرآباد کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ پھر FIR کے پھر کیا ہوگا؟ یہ اس قسم کی زیادتیاں, وہ بل نہیں بھر سکتے ہیں, ان کی کنڈیشن نہیں ہے, ان کے اوپر ڈیڈکشن لگانے میں جائز بل دو نا. جائز بل جو ان کے, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ان کے LS, ان کے افسران, ان کے SDO, ان کے افسران خود ملوث ہیں, بطاخوری وہ خود کر رہے ہیں. بالکل انہوں نے علاقے انہوں نے بانٹے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کے وہاں پہ جو ہے پورے حیدرآباد شہر کی میں بات کر رہا ہوں, لطیف آباد, حیدرآباد سٹی. میں حیدرآباد کا شہر کا بیٹا ہوں, میں حیدرآباد کا ہوں. مجھے ایک ایک گلی کا مجھے پتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ظلم ہو رہا ہے, اور اس طرح ایسا نہیں ہو کہ پھر عوام جو ہے, ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے مظاہرے بھی کیے تھے اس وابڈا کے خلاف. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے, عوام کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے, غریب طبقے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے. تو میں ان افسران کو, بالا حکام کو, جو وابڈا کے جو ہیں منسٹر صاحبان ہیں, یا ان کے سیکرٹری, یا ان کے چیف ہیسکو ہے, ان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے عوام پہ ترس کیا جائے اور اس قسم کی جو زیادتیاں بند کی جائے.
الیکشن کا وقت اگر جو مقرر ہوتا ہے 90 دن، لیکن تاحال شاہ صاحب ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی. اگر الیکشن وقت پر نہیں ہوتے ہیں اور ٹائم فریم اگر بڑھتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھو ہماری تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی حتمی کوشش ہے کہ بھئی وقت سے الیکشن ہونے چاہیے، مگر میرا ایک کارکن کے حصے سے جو میں دیکھ رہا ہوں، میں الیکشن ابھی تک نہیں دیکھ رہا ہوں. جو میں حالات دیکھ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن ابھی اتنی کوئی نزدیک نہیں ہے، اس کو 1 سال بھی لگ سکتا ہے، 2 سال لگ سکتا ہے، مگر ہم پارٹی کی قیادت کے منتظر ہیں. جو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہمارے کو حکم کرے گی، اگر تحریک چلاتی ہے، جیل بھرو تحریک چلاتی ہے، جس قسم کی حکم کرے گی، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر ہر وقت آندھی مانجھی تیار ہیں. پیپلز پارٹی کے ورکروں نے یہ سب کچھ دیکھے ہوئے ہیں، مارشل لا کا دور بھی دیکھا ہوا ہے، یہ سب کچھ دیکھ کے بیٹھے. ہمارے قائد محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب، ادی فرال صاحبہ، محترم آصف زرداری صاحب حکم کریں گے، ہم حاضر رہیں گے. صاحب آخری سوال ہے میرا، پیچھے ہے کہ دور حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف بھی ریلی نکالی گئی تھی، ٹریکٹر وغیرہ پہ آئے تھے، اور مہنگائی کے خلاف ابھی بھی تاحال کئی اس سے زیادہ کئی زیادہ مہنگائی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ریلی دوبارہ نکالنی چاہیے، روڈوں پہ آنا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کو، بجلی کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، تاکہ جو نگران حکومت ہے وہ یہ سمجھ سکے کہ جو ابھی دور چل رہا ہے وہ غریب افراد کے لیے بہت ہی مشکل ہے؟ صحیح، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے اور صاف پانی نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ حیدرآباد یا پورے سندھ کے اندر یا پورے ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو یہ لوگ یہاں پر نکلنے کے لیے تیار ہیں، وہ ظلم کے خلاف تیار ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے میں نے کہا کہ جو ابھی وابڈا کی طرف سے جو شکایتیں موصول ہو رہی ہے وہ بہت بڑی زیادتی ہے. لوگ کے کیس ڈالے جا رہے ہیں، ان کی تاریں کاٹی جا رہی ہے، ان کو مطلب کہ بہت پریشان کیا جا رہا ہے. تو یہ ماضی کے اندر جیسے چیئرمین صاحب نے جو ہے مہنگائی کے خلاف جو مظاہرے کیے تھے اور وہ کیا تھا، تو ہمارے کو سب پارٹیوں کو میں بولتا ہوں کہ اس مہنگائی کے خلاف ایک یکجہت ہو کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو حکم کرے گی تو ہم نکلنے کے لیے تیار ہوں گے اور عوام کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے. بہت شکریہ شاہ صاحب. ناظرین آپ نے دیکھا کہ سید فیاض علی شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تھے جو ہم سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جو قیادت اگر ہمیں حکم کرے گی تو ہم روڈوں پر آئیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی موجودہ دور چل رہا ہے مہنگائی کے لحاظ سے بھی عوام بہت پریشان ہے، اور خاص طور پر جو ہے وہ بجلی کے حوالے سے صارفین بہت پریشان ہیں حیدرآباد کے لیول پہ، کیونکہ جو بڑی جو مچھلیاں ہیں، بڑی مافیا ہیں، ان کی طرف ابھی کوئی بھی توجہ نہیں دی جا رہی، ان کے پاس رجحان نہیں جا رہا، لیکن فقط جو ہے وہ لوکل ایریاز ہیں، جو نارمل لوگ ہیں، پورس لوگ ہیں، ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف FIR کاٹی جا رہی ہیں اور انہیں جیل میں بند کیا جا رہا ہے. ناظرین ہمارے پروگرام سندھ ٹاک میں ہم نے بات چیت کروائی. فیاض علی شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تھے. ہم دوسرے پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.